ایک چارج شیٹ ہے جو کہ دانیال عزیز صاحب نے رکھی ہے، اور یہ دانیال عزیز صاحب کی صرف چارج شیٹ نہیں ہے، جو اعداد و شمار ہیں آپ کی حکومت کے لیے وہ پریشان کن ہیں. اسی لیے آپ کی جماعت کے اندر سے لوگ اس وقت بول رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنی عوام کو حلقے کے اندر فیس کریں گے. نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ چارج شیٹ بندہ اس وقت پیش کرتا ہے جب اپنی دور حکومت کے اندر جو ہے وہ دودھ اور شہد کی نہریں بہا کے گئے ہوں. بات یہ ہے کہ ہمیں بار بار جو ہے وہ مہنگائی کے جو ہے وہ تانے دیے جاتے ہیں. تو میرا تو بنیادی سوال یہ ہے کہ موجودہ حکومت کے ابھی انہوں نے اپنی بات میں یہ کہا کہ ہم نے ٹارگٹ رکھا ہے 8.5%، اس سال رکھا ہے 6.5%. اس سے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ مہنگائی جو ہے کھانے پینے کی جو شیاء ہیں وہ 14% کے اوپر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو کم کرنے کا ٹارگٹ رکھ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جس یہ سینسٹیو پرائس انڈیکس کی بات کر رہے ہیں وہ 22% تھا، آج اس کو ہم سنگل ڈیجٹ کے اوپر لے کر آئے ہیں. اس کی وجہ سے ہی انٹرسٹ ریٹ کم ہوا ہے. آپ کا میڈیا کہتا تھا، آپ کی جو بزنس کمیونٹی ہے وہ یہ کہتی تھی کہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ کم کیا جائے تاکہ سرمایہ کاری ہو، اس ملک کے اندر انڈسٹری لگے، بے روزگاری کا خاتمہ ہو. ان لوگوں نے کون سا جو ہے وہ کارنامہ انجام دیا تھا؟ ان کی کریڈٹ کارڈ گروتھ تھی، کنزمپشن گروتھ تھی. بتا دیں انہوں نے کسی ملک کی ایکسپورٹس کے اندر اضافہ کیا ہو، اس ملک کی ایگریکلچر گروتھ کے اندر ان لوگوں نے کوئی اضافہ کیا ہو؟ انہوں نے کچھ نہیں کیا. ان کا صرف ایک ہی مشن تھا کہ قرضے لے کے ادھار لے کے پروجیکٹس لگاتے جاؤ، ان کی کمیشن سے جو ہے وہ لندن کے اندر جعلی اکاؤنٹس کے اندر مال بناتے جاؤ. یہ ان کا ایجنڈا تھا. میں سمجھتا ہوں اکانومی تو پھر بھی 5.8 پہ چھوڑ کے گئے تھے نا، اکانومی پھر بھی 5.8 پہ چھوڑ کے گئے تھے. فاروق صاحب ہم ماضی میں نہ ہی جائے تو بہتر ہے. ان 22 مہینوں پہ بات کرتے ہیں. ماضی کی بات ہوگی، آسما ماضی کی بات ہوگی. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کا جو کیمرہ مین ہے یہ ایسے ہی ہے کہ وہ جو ہے ادھار کار فائنانس پہ گاڑی لے لے، وہ ادھار جو ہے وہ قسطوں پہ اے سی لے لے، واشنگ مشین لے لے اور کہیں میری بہت ترقی ہو رہی ہے، جبکہ اس کی تنخواہ کے اندر اضافہ ہی نہیں ہو رہا. معاملہ یہ ہے کہ ہم نے عوام کو سچ بولنا ہے، عوام کو حقائق بتانے ہیں. وہ حقائق انہوں نے بتائے. موجودہ حکومت نے 10,000 ارب روپے کے قرضے واپس کیے ہیں. 3,000 ارب روپے کا قرضہ اب واپس کرنا تھا پچھلے سال. سن لیں نا، لیے کتنے ہیں آپ نے؟ جو پچھلے ہیں ان کو واپس کرنے کے لیے قرضے لینے پڑ رہے ہیں. پھر آپ کا جو ہے وہ بجٹ کے اندر آپ کا جو ہے وہ ڈیفیسٹ ہے، کیونکہ آپ نے 50% ڈیٹ سروسنگ کے اوپر چلا جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ کا صوبوں کو چلے جاتا ہے، وہ بھاگنے اخراجات کہاں سے پورے کرنے. میں آپ کو فاروق سنیں، یہ آپ کے پاس بھی ہوگی مگر یہ عوام کو نہیں سمجھ میں آ رہا. عوام کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ 2 سال پہلے جو حالات تھے وہ آج نہیں. دیکھیں، بات یہ ہے عوام کو بالکل سمجھ آ رہا ہے، لوگ سمجھنا بھی چاہتے ہیں. ہم لوگوں کو جو ہے وہ آدھی بات نہ بتائیں. جو ہے ہم ہمیشہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ لوگوں کو ہم آدھی بات نہ بتائیں، لوگوں کو بیک گراؤنڈ بھی بتائیں. یہ ان کی 40 سال کی لڑائی ہوئی آگے جو ہمارے سامنے ہے، جسے ہم بجھا فاروق ٹھیک. اچھا، یہ کوئی 2 سال کے اندر جو ہے وہ 2 سال کے اندر آپ پورا اکنامک ٹرن اراؤنڈ نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک بات ہے.